السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں عربی زبان کی چند نئی اور بہترین تعبیرات اردو ترجمے کے ساتھ۔ دوستوں، یہ تمام تعبیرات ابراہیم عبد القادر المازنی کی کتاب صندوق الدنیا کے کیف کنت عفریتم من الجن والے چیپٹر سے ماخوذ ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تعبیرات بآسانی مل سکیں۔ تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلے ہے لا افکر فی غیر الساعۃ التی اکون فیہا۔ جس وقت میں ہوں میں اس کے علاوہ کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں، یعنی کہ میں صرف حال کے بارے میں سوچتا ہوں، ماضی یا مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں۔ اس کے بعد ہے ہیا اوفت علی التسعین۔ ان کی عمر 90 سال سے زائد ہو چکی ہے، یا کہہ سکتے ہیں وہ 90 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہیں۔ اس کے نیچے ہے المفتاح لیس معی۔ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر ہے دوستوں معی، یعنی کہ میرے ساتھ نہیں ہے، البتہ اردو میں میرے پاس ہی کہیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں عندی، یعنی کہ المفتاح لیس عندی۔ اس کے بعد ہے اولا بی ان اضعها مستریحۃ۔ میرے لیے زیادہ مناسب ہے کہ میں اسے آرام کرتا ہوا چھوڑ دوں، یا کہہ سکتے ہیں مجھے اسے آرام کرنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے لم یکن الطریق، یا کہہ سکتے ہیں لم یکن الطریق الی الامام فی تلک الایام معبدا۔ ان دنوں آگے کا راستہ ہموار نہیں تھا۔ یہاں پر دوستوں معبدن ہی کے معنی میں ایک لفظ آتا ہے ممہدن، تو کہہ سکتے ہیں ہم لم یکن الطریق الی الامام فی تلک الایام ممہدا۔ اس کے بعد ہے ھذا المسلک یخترق المقابر المبعثرات۔ یہ راستہ منتشر قبروں کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے نیچے ہے ما تجرؤ المرأۃ الا فی الندرۃ القلیلۃ ان تسیر بین القبور فی اللیل۔ عورتوں کے اندر رات میں قبروں کے درمیان چلنے کی ہمت بہت کم ہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی صرف ندرتن ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہہ سکتے ہیں لا یکون ذالک الا ندرتن۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ہے ساورتنی الشکوک۔ میرے اندر شک پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے خطر لی ان القادم قد یکون لصا وقد لا یکون ذالک۔ مجھے یہ خیال آیا کہ آنے والا چور بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے نیچے ہے ماذا اخشی ولیس معی شیء یستحق السرقۃ۔ میں کس چیز سے ڈروں جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جسے چرایا جا سکے، یا کہہ سکتے ہیں جب میرے پاس چوری کے قابل کچھ نہیں ہے تو مجھے کس چیز کا ڈر۔ اس کے بعد ہے انا بعد خفیف الوزن سریع العدو۔ میں ابھی بھی ہلکا پھلکا اور دوڑنے میں تیز ہوں۔ یہاں پر ہے دوستوں بعدو، تو بعدو کا مطلب ہوتا ہے ابھی بھی یا اب تک، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں لم یأتی زید بعدو، زید اب تک نہیں آیا، اور یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ابھی بھی سے۔ اس کے نیچے ہے ما احسبہ یستطیع ان یدرکنی۔
مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے افعال بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ما احسبہ ینجح فی الامتحان، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ یا کہہ سکتے ہیں ما احسبہ یذهب الی الجامعۃ۔ اس کے بعد ہے لا ادری بأی کلام کان یحرک شفتیہ، پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا۔ یا کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا بڑبڑا رہا تھا۔ البتہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کلام کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا تھا۔ اور ظاہر سے بات ہے، جب ہونٹوں کو حرکت دے گا تو یا تو بولے گا یا بڑبڑائے گا۔ اس کے نیچے ہے غاضنی ان۔ اب اس کے بعد جملہ پورا کر سکتے ہیں، جیسے غاضنی ان زیدن لم یتناول الغداء، مجھے اس بات پر غصہ آ گیا کہ زید نے لنچ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے ان الخوف لا یزال فی قلبہ، ابھی بھی اس کے دل میں خوف ہے۔ اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں لا یزال طفلا، وہ ابھی بھی بچہ ہے۔ اور بھی بہت سے جملے اس طرح بنائے جا سکتے ہیں، جیسے لا ازال طالبا، میں ابھی بھی طالب علم ہوں۔ اس کے بعد ہے جنّ من السرور، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اور یہ فعل جب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو مجہول استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں جنّ جنونہ، وہ بالکل پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے صار زید یخلط فی کلامہ، زید لغو و بیہودہ کلام کرنے لگا۔ یہاں پر ہے دوستوں سارا، تو سارا جو ہے یہ حالت کے بدلنے کو بتاتا ہے، جیسے کہ سارا زید طبیبا، زید ڈاکٹر ہو گیا، یعنی کہ پہلے ڈاکٹر نہیں تھا اب ڈاکٹر ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی یہ فعل جو ہے یہ بدأ یا شرع وغیرہ کے معنی میں، یعنی شروع کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے سارا زید یخلط فی کلامہ، زید لغو و بیہودہ کلام کرنے لگا۔ یہاں پر اگر ہم کہیں بدأ تو بھی صحیح ہو جائے گا، جیسے بدأ زید یخلط۔ اس کے بعد ہے کان زید یصیح من شدۃ ما اصابہ من الفزع، زید سخت گھبراہٹ کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ یہاں پر دوستوں اس کا لفظی ترجمہ ہوگا زید چیخ رہا تھا من شدۃ ما اصابہ، اس چیز کی شدت کی وجہ سے جو اسے لاحق ہوئی، من الفزع، گھبراہٹ میں سے، یعنی کہ جو گھبراہٹ اسے لاحق ہوئی اس کی شدت کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ لیکن اردو میں اتنا لمبا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے زید سخت گھبراہٹ کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ اور سب سے آخر میں ہے دوستوں لست انسا ما حییت وجہہا، جب تک میں زندہ ہوں اس کا چہرہ نہیں بھولوں گا۔ یہاں پر ہے دوستوں لست، لیکن اگر ہم چاہیں تو لا بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ لست بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، یعنی کہ لا کے معنی میں۔ اور ایک دوسری تعبیر ہے ما حییت، یعنی کہ جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اسی معنی میں کئی اور تعبیرات بھی آتی ہیں جو ہیں ما دمت حیا، یا ما دمت علی قید الحیات، یا کہہ سکتے ہیں ما دامت روحی فی جسدی، یا طالما اننی اتنفس، یا طالما اننی فوق التراب۔ اس کی تو سیم میننگ ہے، یعنی کہ جب تک میں زندہ ہوں، اور یہ ہے ما دمت علی قید الحیاتی،
تو اردو میں کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جب تک میں باقاعد حیات ہوں، اور اس کا لفظی ترجمہ ہوگا جب تک میری روح میرے جسم میں ہے، اور مراد وہی ہوا جب تک میں زندہ ہوں۔ اور اس کا لفظی ترجمہ ہوگا طالما اننی اتنفس، جب تک میں سانس لے رہا ہوں، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے جب تک میں مٹی کے اوپر ہوں، لیکن مراد سب سے یہی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں۔ تو دوستوں یہ تھیں آج کی تعبیرات، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تعبیرات بآسانی مل سکیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔